اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، جس طرح سے میں نے ابتدا میں بھی بات کی ہے حسنین نے کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے، اور اس مہینے میں کس طرح کے اعمال کرنے چاہیے؟ تشریف آوری نے دور جاہلیت کے اندھیروں کی اگر میں بات کروں تو ایک عالمگیر انقلاب کیسے بدلا، اس متعلق میں چاہتی ہوں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ABN اوصاف نیوز چینل کا، جنہوں نے ماہ پر نور میں یہ جمعہ کے اس سعادت بھرے لمحات میں ربیع الاول کی ان ساعتوں میں اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے یاد فرمایا۔ ماہ ربیع الاول نور کی آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، جس میں ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ، پیغمبر اعظم، رحمت انس و جاں، جان کائنات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ پیر کے دن ہوئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ بتائیے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، میری ولادت ہوئی۔ گویا آقا اپنی ولادت خود روزہ منا کر رکھ رہے ہیں، شکر ادا کر کے۔ اور یہ ماہ منور جیسے ہی آتا ہے، لاکھوں کروڑوں عاشقان مصطفیٰ دنیا بھر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، اور گھروں گھروں میں، دریا و کوچہ و بازار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے اس ماہ مبارک پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے دنیا جہالت اور کفر کی اندھیروں سے روشنی میں بدل گئی۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی تو کفر و شرک کا خاتمہ ہوا۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل عرب کی حالات کیسے تھے۔ وہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا بہت بڑی بالکل۔ اچھا مجھے حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر، سپہ سالار، والد، شوہر اور معلم کائنات کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں، تو اس ہمہ جہت اسوے سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، جن کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی ہر عمل میں بہترین اسوہ کاملہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اور حضور رحمت دو جہاں ہیں۔ بطور معلم، بطور استاد، بطور والد، بطور شوہر، زندگی کے ہر شعبے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے بے کامل نمونہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے ہی ہم فلاح کا بہترین ذریعہ پا سکتے ہیں، اور دونوں جہانوں میں نجات پا سکتے ہیں۔ اگر گھروں میں رحمت چاہیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہ صرف کائنات کے لیے رحمت تھے، بلکہ بطور شوہر، بطور والد آپ رحمت تھے۔ بیٹیوں کو عزت دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے آپ کھڑے ہو کر ملتے تھے، ان کی دست بوسی کرتے، بلکہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ تو جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حضور نے بیٹی کو عزت دی۔ اور ازواج مطہرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں، جو قرآن کے نزدیک ساری مومنین کی مائیں ہیں، وہ ہر لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حق ادا کرتے تھے۔ اور بطور معلم کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی تعلیمات سرچشمہ ہدایت ہیں۔ آپ معلم انسانیت ہیں۔ آپ نے انسانیت، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے قریب کیا ہے، اور وحدانیت کا پیغام
میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور معلم کائنات ٹھہرے، سپہ سالار ہیں میرے مصطفیٰ۔ تو دیکھیں آپ نے فرمایا جنگ کے دوران بوڑھوں پر بوڑھے اور بچے اور عورتیں استثناء ہیں۔ یہ ایسے امن اور محبت کا پیغامبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، ان جیسی کوئی مثال نہیں پیدا کر سکتا۔ اور ربیع الاول کا مہینہ محض ہمیں یہ چراغاں اور محافل کا درس نہیں دیتا، چراغاں بھی کیجئے، محافل بھی کیجئے، درود و سلام سے ذکر و دل کو منور بھی کیجئے، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ بھی ضروری ہے، مگر اپنے کرداروں میں سنت مصطفیٰ لائیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ علامہ صاحب بے شک آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا وقت بھی کم ہے اور ایک اور سوال پر بھی آپ روشنی لازمی ڈالیں کہ موجودہ ہم اگر بات کریں اخلاقی، معاشی، معاشرتی بحرانے کے تناظر میں، تو سیرت طیبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پھر مساک مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہاں کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، تو مسائل کا حل کیسے ممکن ہے؟ آج کی دنیا اگرچہ سائنس، تکنیک اور مادی وسائل کے عروج پر مطمئن دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانیت اخلاقی افلاس اور معاشی بے چینی اور معاشرتی بکھراؤ کے بدترین گرداب میں سسک رہی ہے۔ رابطے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ فاصلے سمٹ گئے ہیں، مگر دلوں میں خلیج اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اعتماد کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے لیکن سکون ہم سے روٹھ گیا ہے، معلومات کے انبار لگ گئے ہیں لیکن حکمت و بصیرت ناپید ہو گئی ہے۔ اس ہولناک بحران کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے محض قوانین اور نظاموں پر تکیہ کیا ہے اور ہم نے قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر لانے سے فراموش کر دیا ہے۔ دیکھیں قرآن ہمیں کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کیجئے، اور عدل احسان کا یہ جو امتزاج ہے ہمارے معاشرے میں بدسکونی کو ختم کر سکتا ہے۔ ہمارے ادارے، ہمارے سوشل میڈیا پر عدل و انصاف کا یہ جو قانون قرآن ہمیں بتا رہا ہے نافذ کیا جائے، اور جس بحران سے امت مسلمہ آج گرفتار ہے وہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر، آپ کی ذات بابرکات کے بتائے ہوئے جو طریقوں پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے۔ اور دیکھیے ریاست مدینہ، دیکھیے دنیا اسلام کی پہلی ریاست جس کی بنیاد رحمت دو عالم نور مجسم اخوت پر رکھ رہے ہیں، رواداری پر رکھ رہے ہیں، باہمی محبت پر رکھ رہے ہیں، وہ انصار اور مہاجرین صحابہ کائنات نے تاریخ میں ایسا منظر ہی نہیں دیکھا۔ بالکل ایسی ہی علامہ صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ طاہر صاحب وقت کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ خواتین و حضرات، صبح کی سوچ سے اتنا ہی، مجھے قدر شفق اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔